شہداء اور غازی قوم کا دائمی فخر ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب، کہا وطن کا امن شہداء کی عظیم قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ پوری قومی قوت سے جاری رہے گی۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں عسکری اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ شہداء کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ فریڈم فلاٹیلا کے کارکنوں سے بدسلوکی اسرائیل کو مہنگی پڑ گئی۔ عالمی رد عمل پر صہیونی ریاست امدادی کارکنوں کو رہا کرنے پر مجبور۔ بیشتر کارکنوں کو رامون ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ مرحلہ وار واپسی کا عمل جاری۔ کارکنوں سے بدسلوکی کی ویڈیو پر عالمی غم و غصہ۔ اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیر طلب۔ جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی کی جانب سے بھی مذمت۔ برطانوی وزیر خارجہ کوپر نے کہا کہ اسرائیلی رویہ انسانی احترام اور وقار کے بنیادی معیار کی خلاف ورزی ہے۔ یورپی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس بولی، غزہ جانے والے امدادی کارکنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر بٹھانا توہین آمیز ہے۔ امریکی سینیٹر مرکلے نے انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی اتمر بن گوئر کا سلوک گھناؤنا اور غیر انسانی قرار دیا۔ سینیٹر وان پولن نے کہا اسرائیلی وزیر کا کیمروں کے سامنے یہ سلوک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بند کمروں کے پیچھے فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ پاکستان کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بین الاقوامی سمندری حدود میں فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ انسانی ہمدردی کے کارکنان کی من مانی حراست اور بدسلوکی کی مذمت کرتے ہیں۔ زیر حراست افراد میں پاکستانی کارکن سعد عیدی بھی شامل ہیں۔ اسپینش وزیر اعظم پیڈرو سانچیز ایک بار پھر اسرائیلی بربریت کے خلاف بول پڑے۔ فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلاٹیلا پر قبضے کو تضحیک آمیز اور ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر بن گوئر کا اسپینش شہریوں سے متعلق بیان مسترد، کہا اسپین اپنے شہریوں کے ساتھ بدسلوکی برداشت نہیں کرے گا۔ بن گوئر پر عائد پابندیوں کو دیگر یورپی ممالک تک وسعت دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایران امریکہ ایک اور بیٹھک اسلام آباد میں لگنے کی امید۔ عرب میڈیا کے مطابق دونوں ممالک میں معاہدہ جلد ہونے کا امکان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے متن کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے اہم سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ عید کے بعد مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حالیہ دورہ ایران پیغامات کے تبادلے میں سہولت اور فریقین کے نکات کی وضاحت کے لیے ہے۔ ایران امریکہ کے حوالے سے شکوک و شبہات کے باوجود مذاکرات کو سنجیدگی اور نیک نیتی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور دھمکی امیز بیان، کہا ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی تو امریکہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے جواب کا چند روز انتظار کریں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ وہ جانتے ہیں کیا ہونا ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ تہران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ ایران بدترین شکست سے دوچار ہے۔ ایران کے معاملے پر میرے اور نیتن یاہو کے درمیان اتفاق ہے۔ نیتن یاہو کو جو کہیں گے وہ وہی کرے گا۔ کیوبا ایک ناکام ریاست ہے۔ کیوبا کی حالت بہت خراب ہے۔ وہاں کے عوام مشکلات کا شکار ہے۔ ایران کی جانب سے سفارتکاری کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ تنازعات کا حل صرف باہمی احترام پر مبنی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا کہ ایران کو زبردستی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دباؤ اور طاقت کے ذریعے کسی ملک کو جھکانا حقیقت کے برعکس ہے۔ جنگ کے بجائے سفارتکاری زیادہ محفوظ اور دانشمندانہ راستہ ہے۔ ایران اپنے تمام سفارتی وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرتا آیا ہے۔ جنگ سے بچنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ایران کے پیش کردہ 14 نکات کی بنیاد پر پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔
امریکہ کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنا ہوگی اور ایرانی بحری جہازوں کے خلاف کارروائیاں بند کرنا ہوں گی۔ پاکستان اس سفارتی عمل میں اہم ثالثی کا کردار ادا کر رہا۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تاریخی مزاحمت کر رہا ہے۔ ایران 2 دہشت گرد طاقتوں کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا سابق صدر ابراہیم رئیسی کی برسی کے موقع پر پیغام، کہا ایرانی قوم کے اتحاد اور یکجہتی پر اس کے شکر گزار ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا کہ دشمن کی مخفی اور اعلامیہ حرکات ظاہر کرتی ہیں کہ جنگ کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ دشمن کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ایرانی قوم کے مزاج کو نہیں سمجھ سکا۔ ایرانی قوم کسی بھی حالت میں طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا اگر ایران پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی۔ حملے کی صورت میں سخت اور وسیع پیمانے پر جواب دیا جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت کے مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی برنٹ کروڈ آئل $105 فی بیرل پر آ گیا، امریکی خام تیل WTI $99 فی بیرل میں فروخت، مربان خام تیل کی قیمت 3% کمی کے ساتھ $103 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,67,480 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون کی روشن مثال ہے۔ صدر مملکت کی پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد، کہا بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان اور چین ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاک چین اسٹریٹجک تعاون خطے میں امن اور ترقی کا اہم سنگ میل ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کو مزید تیز کیا جائے گا۔ چینی ٹیکنالوجی، زراعت، گرین انرجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبہ جات میں چین کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ون چائنا اصول پر اپنے غیر متزلزل سفارتی موقف کا اعادہ کرتے ہیں۔ سی پیک نے پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں بے پناہ کردار ادا کیا۔ سی پیک کے اگلے مرحلے میں اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں تقریب، پرنس رحیم کے پہلے سرکاری دورہ کے موقع پر تقریب کا اہتمام۔ وزیر اعظم نے امن، استحکام اور روابط کے فروغ کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کیا۔ دیہی ترقی، صحت، تعلیم، قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت، ماحولیاتی تبدیلی اور نوجوانوں کی تربیت سمیت مختلف شعبوں میں اس کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔